السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ اپنے رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ مسجد شریف کے متعلق حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم یہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی ہیں، بہت بڑی ہستی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی عالی جاں مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کیا، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ رازق عز و جل وہی ہے تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بلا کس کی کھاؤں گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ اور اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمائی، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور یہ کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے خوال سے بھی باخبر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دیجیے کہ میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کی، حضور میری کیا اوقات، میری سنے کون؟ موت کا وقت مقرر ہے، مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی، جب تمہاری موت واقعہ ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کی، عالی جاں یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں شروع کر دیتے؟
چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کی، حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اگر جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصائب سے محفوظ رہ سکو۔ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تجویز کرتا گناہوں کے علاج کہ ان 6 نصیحت امیز مدنی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا اور وہ زارو قطار رونے لگا، اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ اسلامی بھائی جو نمازوں، مسجدوں، نیکیوں اور سنتوں سے دور ہیں، ان کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے نماز پڑھنے، مسجد کو آباد کرنے، سنتوں اور نیکیوں کو اختیار کرنے کا ذہن دیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، فلاں شہر کے اور اس کے رہنے والوں کو زیر و زبر کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، شہر ان پر الٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی متغیر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی تھا جو بڑا پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن وہ بھی اس زد میں آ گیا۔ کیوں؟ وہ خود تو وہ نیکیاں کرتا تھا لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ خود تو وہ نماز پڑھتا تھا، دوسروں کو نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز تو پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں، ساتھ دوسرے مسلمان کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا سنایا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔